کیونکہ یہ میکدہ سبھی کا ہے، یہ میکدہ سبھی کا ہے، قدم قدم بہم چلے۔ یہ میکدہ سبھی کا ہے، قدم قدم بہم چلے۔ ہمارے ساتھ تم چلو، تمہارے ساتھ ہم چلے، اور نہ ہم سے دور تم چلو، نہ تم سے دور ہم چلے۔ یہ دوستی کا وقت ہے، ملا کے سب قدم چلے۔ عزیزان محترم، آئے اور تمام حضرات جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ خدا کے واسطے سامنے بیٹھ جائے، کیونکہ محفل دین، محفل قرآن ہے، اور کتابوں کے اندر آتا ہے کہ خلا کے اندر شیطانوں کا مسلط، اس شیطانوں کا تسلط جم جاتا ہے، اور یہ قرآن کی محفل، یہ علماء کرام کی مجلس، اگر اس میں بھی شیطان کا داخلہ ہو جائے تو شاید اس سے بد نصیبی کی بات ہمارے لیے نہ ہو۔ تو اس لیے اس شیطان کی کمر موڑنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ تمام حضرات درمیان سے خلا کو ختم کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طریقے سے جم کر کے بیٹھتے تھے، اگر ان کے سروں کے اوپر کو چادر ڈال دی جائے تو بالکل برابر ہو جایا کرتی تھی۔ اس طریقے سے نہ صحیح، کم از کم اس کی نقل کر لی جائے۔ آپ تمام حضرات مل کر بیٹھے خلا کو ختم کر دیں ماشاءاللہ۔ چلے اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے محبوب العلماء والصلحاء حضرت اقدس حضرت علامہ اسرائیل نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں، میں حضرت والا کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا منبر نور پر تشریف لا کر اپنے ناصحانہ کلام سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ کہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت اقدس حضرت علامہ اسرائیل نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ اس مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے۔ جلسے پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن اپنی بعض خصوصیات کے اعتبار سے یہ جلسہ نمایاں شان کا حامل ہے۔ مدرسے کی عمر تقریباً 34-35 سال ہو گئی، اور اس 34-35 سالہ دور میں کتنے اکابر بزرگان دین، اساتذہ کرام یہاں تشریف لائے، اور اس 35 سالہ دور میں یہاں کے مقامی حضرات نے، چودھری لوگوں نے، ذمہ داروں نے اپنی اپنی حیثیت اور ہمت کے مطابق کیا کیا خدمتیں انجام دیں، وہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ آگے چلیں گے تو ان کی خدمات کو دیکھنے والے بھی نہ رہیں گے، ان اکابر کی زیارت کرنے والے بھی نہ رہیں گے، لیکن غنیمت ہے کہ کم از کم حضرات اکابر کی زیارت ہم نہیں کر سکے، اس وقت نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی زیارت کرنے والوں کی تو زیارت کی اللہ نے توفیق عطا فرما دی۔ ہمارے وہ بڑے دادا پردادا، گاؤں کے ذمہ دار حضرات، جنہوں نے مدرسے کی آواز پر، صدا پر لبیک کہا، اور انہوں نے مدرسے کی خدمات انجام دی، ان کو دیکھنے والے بھی ابھی ہیں، لیکن کچھ زمانے کے بعد وہ بھی بدل جائیں گے۔ 35 سالہ دور میں حضرت استاد محترم حضرت مفتی نصیر صاحب نور اللہ مرقدہ
جو اسی گاؤں کے لیے نہیں بلکہ بہت سارے گاؤں کے لیے، بہت سارے دیہات کے لیے، بہت ساری جگہوں کے لیے باعث خیر و برکت بنے، باعث رحمت بنے۔ انہوں نے اپنے کچھ رفقا کو لے کر، اپنے تلامذہ کو لے کر نیک سعادت مند افراد کو لے کر بیڑا اٹھایا، مکاتب قائم کیے۔ انہی حضرات میں سے ہمارے سامنے حضرت مولانا محمد حسین صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ حضرت مولانا بھی اس مدرسے کے بانیوں میں سے ہے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ اپنے بڑوں کے وفادار، وفا شعار، خدمت گزار، شب و روز ان پر قربان کرنے والے حضرات میں سے ہیں، اور وہ فہرست میرے علم کے مطابق زیادہ لمبی نہیں ہے، بلکہ چندی، بلکہ اقل قلیل کہیے، ان سب میں سے حضرت مولانا ایک ہیں۔ امتحان اور آزمائش کے موقع پر آدمی کا پتہ چلتا ہے، اچھے اچھے لوگ، سینے پر ہاتھ مارنے والے، محبت کا دم بھرنے والے، خدمت گزاری اور وفا شعاری کے بیڑے اٹھانے والے فیل ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت مولانا کو ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، جگہ چھوڑنے کے لیے کہا، بے دھڑک چھوڑ دی، جانے کے لیے کہا، چون و چرا نہیں کیا۔ تو اسی وجہ سے یہاں سے ان کو خاص انسیت ہے، تعلق ہے، محبت ہے، اور کام لینے کے لیے ماشاءاللہ حافظ عبد القیوم جیسے متواضع آدمی یہاں اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اپنے بڑوں کو، استاذوں کو یا استاذوں کے درجے کے حضرات کو بلاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے چاہا، کچھ پتہ نہیں ہے وقت کا، آج ہیں کل نہیں، اور انہوں نے بیڑا اٹھایا کہ 35 سالہ دور میں جتنے حفاظ کرام یہاں سے پڑھ کر گئے، اللہ نے کسی کو عالم بنایا، کسی کو قاری بنایا، کسی کو مفتی بنایا، اور یہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے دین کی دعوت کا بیڑا اور دین کی دعوت کا ڈنکا بجایا، ان سب کو جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اس لیے کہ صرف گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے، علاقے کا ہے، علاقے کا نہیں بلکہ دور دراز تک کا مسئلہ ہے۔ یہاں کے فارغین دوسرے صوبوں میں بھی کام کر رہے ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں، دوسرے ضلعوں میں بھی ہیں، سب کے سامنے اپنی اپنی مصروفیتیں، مشغولیتیں ہیں، اپنی اپنی مجبوریاں ہیں، جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تو وہ نہیں آ پائے ہوں گے۔ لیکن ایسے بھی خوش نصیب اور سعادت مند تلامذہ اور افراد ہوتے ہیں کہ اپنی روزمرہ کی ضروریات کو آگے پیچھے کر کے اپنے بڑوں کی عقیدت اور محبت اور ان کی اطاعت کے پیش نظر چلے آتے ہیں۔ ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، اور کل بہت سارے اکابر یہاں تشریف لائیں گے، اپنے زمانے کے نامور علماء کرام تشریف لائیں گے، ان کے مبارک ہاتھوں سے انشاءاللہ ان بچوں کی دستار بندی ہوگی، اور ان بچوں کی دستار بندی ہوگی، ان کو حوصلہ ملے گا، ان کے اندر بھی جذبہ اور شوق پیدا ہوگا کہ جس طرح ہمارے استاذ نے ہم کو بنایا، پڑھایا، باہر نکالا اور خدمت پر معمور کیا، انشاءاللہ اس سنت کو ہم بھی باقی رکھیں گے، اور باقی رکھے ہوئے ہیں۔ بہت ساری جگہ ہمارا جانا ہوا، بہت ساری جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوا، تو ماشاءاللہ اچھے کامیاب مدرسے چلا رہے ہیں، کافی بڑی تعداد ان کے پاس طالبہ اور طالبات کی ہیں، اور وہ بڑی نیک نامی کے ساتھ ماشاءاللہ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اور مزید حوصلہ بڑھے گا، وہ آئیں گے، اور کل دعائیں بھی ہوں گی، برکتیں بھی ہوں گی، ان بچوں کی ہمت افزائی بھی ہوگی، اور جن کی دستار بندی نہیں ہوئی، جو بچے پڑھنے والے ہیں، بچیاں پڑھنے والی ہیں، ان کے اندر شوق پیدا ہوگا
کہ ایک دن آئے گا ہماری بھی اسی طرح دستار بندی ہوگی، اسی طرح ہمارے سروں پر پگڑیاں رکھی جائیں گی، بچیوں کو خیال ہوگا ہمارے سروں پر بھی صاحب دستار فضیلت اللہ تعالیٰ رکھوائیں گے، وہ بھی محنت کریں گے۔ اور یہ بزرگوں کا طریق رہا ہے۔ ایک جگہ ہے، کیا ہے وہ، جلال آباد کے پاس مساوی گاؤں ہے، بھیسانی کے پاس مساوی، وہاں جلسہ تھا۔ حضرت علامہ رفیق صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے خاص استاد ہوتے تھے، حضرت مولانا کے بھی استاد ہوتے تھے، تشریف فرما تھے۔ اتفاق سے وہاں پر تشریف لائے حضرت مولانا سید حامد حسین صاحب، حضرت مولانا بلال صاحب کے والد بزرگوار۔ جذباتی آدمی تھے، مصلحانہ انداز تھا۔ حضرت علامہ صاحب اس وقت بچوں کی دستار بندی کر رہے تھے، اور بعض گھر والے شوق میں، محبت میں اپنے بچوں کے گلے میں مالا ڈال رہے تھے، پھولوں کی وہ ہار ڈال رہے تھے۔ اسی دوران حضرت تشریف لے آئے، حضرت مولانا سید حامد حسین صاحب، اور قدم رکھا انہوں نے، ہم نے دیکھا قدم رکھا اسٹیج پر، اور سب کے سامنے للکار کا، علامہ صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا بدعت، آپ بدعات کو آپ جنم دے رہے ہیں اور امت کو بدعتوں پر ڈال رہے ہو، کیا خدا جانے کیا کیا کہہ دیا، جذباتی تھے۔ حضرت علامہ صاحب ذہانت، ذکاوت، فراست، ہمت کے مالک تھے، وہ کسی کی گفتار رفتار سے قطعاً متاثر نہ ہوتے تھے۔ حضرت کھڑے رہے، سنتے رہے۔ حضرت علامہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت جہاں تک بدعت کا معاملہ ہے تو بدعت کے معنی بھی جانتا ہوں، بدعت کی قسمیں بھی جانتا ہوں، لیکن آپ یہ جو منظر دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کا، کہ ان کے گھر والے جھوم رہے ہیں، بچے حافظ قرآن ہو گئے، بچیوں نے قرآن شریف ناظرہ کر لیا، ان کو حدیثیں یاد ہو گئیں، نماز روزے کے فرائض واجبات مستحبات یاد ہو گئے۔ حضرت یہ اسی ہمت افزائی کا تو اثر ہے۔ اگر یہ ہمت افزائی نہ ہوتی تو شاید یہ منظر آپ نہ دیکھ پاتے۔ بس یہ ان کو ایسا شرح صدر ہوا، واہ واہ علامہ صاحب نے کیا بات کہی، بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے واقعی، اور میں تو اس کی بہرحال تائید کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ کوئی بعض کہتے ہیں کہ صاحب یہ ریاکاری ہے، ریاکاری نہیں ہے، یہ ہمارے اکابر نے جو طریق اپنائے ہیں وہ سب ہمت افزائی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے کیے ہیں۔ اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے حافظ عبد القیوم صاحب نے بھی اپنے بڑوں کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق یہ جلسہ رکھا ہے۔ جلسہ تو ہوتا ہی ہے، ہر سال ہوتا ہے جلسہ، لیکن میں نے عرض کیا کہ اس جلسے کی ایک الگ سے شان رکھی ہے انہوں نے، کہ جس میں آج تک کے فارغین، اس سال تک کے فارغین کی دستار بندی ہوں گی۔ مجھے صحیح تو انداز نہیں ہے کہ کتنی تعداد ہے، لیکن مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کافی بڑی تعداد ہے، اور اس تعداد میں سے بھی بڑے اچھے کامیاب حضرات ہیں کہ جو دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان باتوں کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے استاد محترم حضرت علامہ رفیق صاحب علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے تھے کہ جہاں تک بچے کو جنم دینے کا تعلق ہے تو جنم تو ماں باپ دیتے ہیں۔ اگر کوئی تیسرا آدمی کہنے لگے صاحب میں بھی جنم میں ان کے جنم دینے میں شریک ہوں، تو پٹے گا، جوتے پڑیں گے اس کے اوپر، ماں اور باپ مل کر جنم دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک حافظ بنانے کا تعلق ہے، عالم بنانے کا تعلق ہے، وہ ماں باپ نہیں بنا سکتے۔ استاد بھی اگر چاہے کہ صاحب میں حافظ قرآن بنا دوں، نہیں بنا سکتے۔ یہ تو ساری قوم مل کر محنت، کوئی مالی خدمت کرتی ہے، کوئی صاحب جسمانی مدد کرتے ہیں، طرح طرح کی خدمات جمع ہو جاتی ہیں، اور اس کے مجموعے سے پھر کہیں جا کر یہ حافظ تیار ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ گھر والے تو خوش نصیب ہیں ہی جن کے بچوں نے قرآن شریف پورا کیا، جو عالم بنے، حافظ بنے، بعض مفتی بنے، لیکن کل قیامت کے دن جب اس کا صلہ اور بدلہ ملے گا اور اللہ کی جانب سے اس کی جزا ملے گی، تو انشاءاللہ ہم اور آپ بھی محروم نہیں رہیں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا الدال علی الخیر کفاعلہ،
کسی کام کی رہبری کرنے والا، دلالت کرنے والا، کسی کام کے واسطے کسی کو ابھارنے والا بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس کام کو انجام دینے والا۔ تو یہاں کے کسانوں نے، ماؤں بہنوں نے، مزدوروں نے، غریبوں نے، سب نے مل کر اس مدرسے کی مدد کی، اور مدرسے کی جو مدد کی ہے وہ ان حافظوں کے بنانے کے لیے کی ہے، ان قاری حضرات کے بنانے کے لیے انہوں نے مدد کی ہے۔ تو سب کی مدد اور سب کے تعاون اور سب کے ہی مل کر مجموعی طور پر سب کی کوششوں سے یہ حفاظ کرام تیار ہوئے ہیں۔ جب سب کی کوششوں سے تیار ہوئے ہیں تو انشاءاللہ حصہ بھی ملے گا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس زمانے میں کمپنیاں قائم ہوتی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں، اور اشتہارات آنے شروع ہو جاتے ہیں، صاحب ایک کمپنی ہے، اس کے بہت بڑے پلان ہیں اور اس کے اندر شیئر خریدے جا رہے ہیں اور اتنے بڑے نفع کی امید ہے، اور وہ کمپنی چل جاتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے۔ سال دو سال میں جب ریکارڈ سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب لاکھوں روپے کا نفع ہوا ہے اور لاکھوں روپے کی بچت ہے۔ تو پھر وہ شیئر والوں کو جو شریک ہوئے ہیں اس کمپنی کے بنانے میں، چلانے میں، سب کے کھاتوں میں وہ منتقل کر دی جاتی ہے رقم۔ اب تو کھاتے چل رہے ہیں بینک، صاحب فلاں آدمی کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے، اور 10 لاکھ روپے کا صاحب نفع ہوا ہے کمپنی کو، اور ہر آدمی کے حصے میں اتنا آتا ہے۔ تو آدمی دیکھتا ہے اپنے بینک کو، اپنے اکاؤنٹ کو اور کاپی کو، تو کل تو کچھ اور تھا، آج وہ دیکھ رہا ہے تو آج دیکھا کہ آج تو کچھ اور ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو دراصل یہ وہاں سے آ گیا کہ جس کمپنی میں اس نے اپنا شیئر ڈالا تھا، حصہ قائم کیا تھا، اس کمپنی کو جو نفع ہوا، اس میں شرکت کی تھی، تو وہ نفع اس کے حصے میں بھی آ گیا۔ کل قیامت کے دن انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ صرف ان کے والدین، ان کے ماں باپ ہی کو اس کا صلہ نہیں ملے گا، ہمیں اور آپ کو بھی اس کا صلہ ملے گا، ان کی ہمت بڑھانے والوں کو بھی صلہ ملے گا، اس کی خدمت کرنے والوں کو بھی صلہ ملے گا، اور سب انشاءاللہ تعالی انعامات کے مستحق ہوں گے۔ اور بڑی بھاری تعداد ہے، کل ان کی دستار بندی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو میں نے عرض کیا کہ 35 سال اس مدرسے کی عمر ہو گئی، اور اس 35 سالہ دور میں ہمارے اکابر اساتذہ کتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے، چونکہ حافظ عبدالقیوم صاحب کا ذوق رہا ہے کہ جلال آباد سے، دیوبند سے، مظاہر سے اکابر کو بلاتے رہے، اور اب تو ان کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ صاحب ان لوگوں کو بھی بلانا شروع کر دیا جن کا سفر ہوائی جہاز سے ہوگا، اور ان کا چونکہ ان سے عقیدت کا تعلق ہے، حضرت مولانا شعیب اللہ خان صاحب تشریف لائیں گے، اور رات میں کسی وقت پہنچیں گے، پہنچ جائیں گے، کل آج پہنچنے والے ہیں ہاں رات میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ بہرحال یہ ان کا وہی قدیم ذوق ہے کہ بلانے کا ذوق ہے، دعاؤں کا ذوق ہے، شوق ہے، اور نہ معلوم کس کی دعا کیا رنگ لاتی ہے، کس کی دعاؤں کی برکت ہے۔ کل ملا کر یہ ہے کہ باہر سے آنے والے علماء کرام کی دعاؤں کی برکت، آپ حضرات کی خدمتوں کی برکت، اور خاص طور سے حضرت مولانا مفتی نصیر صاحب نور اللہ مرقدہ کی مسلسل جد و جہد، ان کی ہدایت، ان کی تعلیم و تربیت، اور ان کی یہاں کے عوام سے محبت اور شفقت وہ رنگ لا رہی ہے۔ اور اولیاء اللہ کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو ضائع نہیں فرماتے۔ اولیاء کی محنتیں قبول بھی ہوتی ہیں، اللہ ان کی لاج بھی رکھتے ہیں، ان کے آثار کو اور ان کی نشانیوں کو، ان کی خدمتوں کو باقی رکھتے ہیں۔ جیسا جس کے حصے میں ہوتا ہے اللہ کی جانب سے وہ سب ملتا رہتا ہے۔ بہرحال وہ حضرت تشریف لے گئے، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہی کے ساتھ میں کام کرنے والے اور ان کی اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ بہت زندگی کا بہت بڑا حصہ گزارنے والے حضرت مولانا محمد حسین صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ ان کی باتیں ہوں گی، آپ حضرات سنیں گے، اور اللہ نے ان کو ذہانت کے ساتھ ساتھ استحضار بھی عطا فرمایا ہے۔ ہمیں تو بہت ساری باتیں نہیں، لیکن اگر یہ بیان کرنے پر آئیں تو بہت بڑی کتاب تیار ہو جائے، اور کتنی ان کی زندگی میں کتنے واقعات اور کتنے مکاتب اور کتنے مدارس اور کتنا نشیب و فراز، کتنا اتار چڑھاؤ اور کتنے انقلابات ان کے ذہن میں گردش کرتے ہیں۔
اور یہ ہے کہ اس پیرانہ سالی میں بھی ماشاءاللہ ان کے ذہن سے وہ واقعات وہ حالات اوجھل نہیں ہوئے بلکہ مستحضر ہیں، دن بدن بتا بھی دیتے ہیں۔ کئی جگہ ضرورت پیش آتی ہے، معلوم کرتے ہیں ہم سے جی وہ کیا تھا، میں نے کہا بھائی اس کے بارے میں حضرت مولانا محمد حسین صاحب پسونڈے میں ان سے رجوع کیجئے۔ ایک صاحب نے تاولی کے بارے میں معلوم کیا، وہاں کے پرانے اساتذہ پرانے محتممین، تو میں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو اس بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے، حضرت مولانا سے کیجئے، چونکہ حضرت مولانا پڑھا بھی وہاں پر، سب بتلا دیا۔ بہت سارے موقعوں پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ اگر ہمت کریں گے تو تاریخی اعتبار سے آپ کو محظوظ بھی فرمائیں گے، بتائیں گے بھی۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے عزیز گرامی حافظ عبدالقیوم صاحب نے جو خدمات انجام دی ہے، بہت سے لوگوں کو تو آخرت میں صلہ ملے گا، ان کو تو ماشاءاللہ دنیا میں صلہ مل گیا۔ ان کے بچے کوئی حافظ ہے، کوئی مفتی ہے، ان کے کیا نام ان کے رشتہ دار کوئی حافظ کوئی مفتی، اللہ نے یہ سعادت ان کو بخشی ہے۔ ایسے بہت کم حضرات ہیں ہمارے ساتھیوں میں کہ جن کی اولاد اس تعداد میں حافظ ہو گئی ہو، قاری ہو گئی ہو۔ ابھی تلاوت ہو رہی تھی قاری امیر عالم کی، ماشاءاللہ یہیں پڑھا، انہی کے بیٹے ہیں، اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی، تو قطر میں اب امامت کے فرائض انجام دینے ہیں، نیابت میں رکھا جاتا ہے وہاں پر، لیکن اصل امام جو ہوتے ہیں ان کی تو کبھی کبھار زیارت ہو گئی، آ گئے، وہ کہاں کسی کے پاپڑ پھیلتے ہیں، سب ذمہ داریاں یہی نبھاتے ہیں، اور اللہ نے عزت بخشی ہے۔ اور پھر قرآن شریف پڑھنے کا سلیقہ، قرآن شریف کے اندر جو چاشنی جاذبیت، میں تو ان کے پڑھنے کا ان کے بچپن سے قائل ہوں، ماشاءاللہ ان کو بھی لگاؤ رہا۔ جب بھی یہ چھٹی آتے، دارالعلوم پڑھتے ہوئے بڑوت آتے، میں تلاوت بچوں کو اس بھی سنواتا، بچوں کی مشق بھی ان سے کراتا، اور طبیعت خوش ہوتی تھی۔ لیکن گھر میں کوئی ایک آدمی بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اور بچے بھی بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ شعیب ہیں، امین ہیں، یہ سب بچے قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں، اور سب کا ایک ذوق بنتا چلا گیا۔ تو کوئی گہری نظر حافظ عبدالقیوم پر پڑی ہوئی ہے کسی صاحب نظر کی، اس صاحب نظر نے ان کو بھی اور ان کے اولاد کو بھی ایک گوہر بنا دیا، قیمتی بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بس سے محفوظ فرمائے، اور ان کے اہل و عیال میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور قرآن شریف کا جو خاص طور سے ذوق اور شوق عطا فرمایا ہے، اللہ اس کو دوام بخشیں، اور اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو طلبہ جو بچے یہاں سے فارغ ہو کر گئے ہیں وہ اس مدرسے کی خدمت کرتے رہیں، ان کے لیے سعادت ہے، کام تو سب کا چلتا ہے۔ اور میں تو ان سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کچھ وسائل بھی ہو گئے، افراد بھی تیار ہو گئے کام کرنے والے، کسی بڑی جگہ پر کوئی نظر ہو جائے، کوئی اور ذرا سا کوئی معقول سا انتظام ہو جائے تو اور اچھا ہے۔ علاقہ سارا خالی پڑا ہوا ہے، حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کبھی لائن پھک جاتی ہے، لیکن کیا لوگ ٹرانسفارمر لگانے چھوڑ دیتے ہیں، بجلی کے لائن لگانا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، اور مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو۔ حادثے ہو جاتے ہیں، جہازوں کے روز آ رہے ہیں تاریخ حادثے جہازوں کے اندر، صاحب کوئی جہاز ادھر امریکہ میں تو کئی گر گئے ہیں، اور کہاں کہاں سمندروں میں غرق ہو گئے، لیکن کیا لوگوں نے جہازوں میں اور پلین میں سفر کرنا چھوڑ دیا؟ ٹرینیں پلٹنے کی روزانہ خبریں آتی رہتی ہیں، آج فلاں پلٹی سے پہیہ اتر گیا، وہ صاحب ڈبہ پلٹ گیا، اتنے ختم ہو گئے اور اتنے لوگ مارے گئے۔ لیکن کیا اس خوف کی وجہ سے لوگ ریل میں بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں؟ اور کیا بسوں کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے اور بسوں کے حادثات ہمارے سامنے نہیں آتے؟ تو کیا لوگ بسوں میں بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ تو حالات ہیں، اتار چڑھاؤ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو دنیا میں قائم فرمایا ہے اور ہمیشہ کے لیے قائم فرمایا ہے۔ اس دین کی حفاظت تو اللہ ہی کرنے والے ہیں، لیکن جو دین کا بیڑا اٹھائے گا، دین سے وابستہ رہے گا، اس کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اس مدرسے کی برکت سے، قرآن شریف کی تعلیم کی برکت سے اللہ نے بہت ساری پریشانیوں سے، بہت سارے حالات میں یہاں کی حفاظت فرمائی ہے۔ آگے بھی انشاءاللہ تعالی حفاظت ہوتی رہے گی۔ لیکن میں کہہ رہا تھا ان کو بھی، امیر عالم کو بھی، کہ ابھی ضرورت ہے کہ کام میں اور تھوڑی سی وسعت ہو، کہیں ادھر ادھر روڈ پر کوئی اور جگہ تجویز ہو جائے،
اور اپنی ہمت کے مطابق کام کر لینا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے، بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ پیر چادر کے مطابق پھیلانے چاہیے، لیکن وہ فرماتے کہ میں اس کا قائل نہیں، میں کہتا ہوں کہ پیر چادر کے مطابق نہیں، پیر ہمت کے مطابق پھیلا دینے چاہیے، پیر ہمت کے مطابق پھیلا دینے چاہیے۔ چادر ڈالنے والے بھی اللہ کسی کو بھیج دے گا اور بھیج دیتا ہے، یہ آنکھوں دیکھا حال ہے۔ تو یہ بھی ہمت کریں، اس کام کو بڑھائیں۔ یہاں سے متعلق جو افراد ہیں، جو ان کے تلامذہ ہیں، جو یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں، ان کو بھی ہمت بڑھائیں، گاہے گاہے جا کر ان کا حوصلہ بڑھا کر ان کے اندر بھی شوق اور جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے اکابر اور بزرگوں کا یہ سلسلہ ہمیشہ اسی طرح قائم رہے، سدا بار رہے، چلتا رہے، اور بزرگوں کی یاد بھی باقی رہے۔ انہی یادگار میں سے ایک یہ بھی یادگار ہے اکابر کی، بزرگوں کی۔ میری علم کے مطابق متعدد اساتذہ کرام جلال آباد مفتاح العلوم سے تشریف لائے، حضرت مولانا عقیل الرحمن صاحب بھی یہاں پر آئے ہیں، اور حضرات علماء اور اساتذہ یہاں پر گاہے گاہے آتے رہے، تشریف لاتے رہے۔ سہارنپور سے بھی حضرت تشریف لائے، وہاں کے اساتذہ بھی تشریف لائے ہیں، اور دارالعلوم سے بھی مستقل طور پر آنا جانا اور ان کی آمد و رفت حضرات علماء کی یہاں پر رہی ہے۔ تو ان حضرات کا یہاں پر تشریف لانا اور یہاں کے ذرے ذرے کو متبرک بنانا انشاءاللہ برکتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ اسی لیے جی چاہا میرا، اور میں نے ان تک بات پہنچا دی کہ کم از کم مشورے کا ثواب ہمیں قیامت میں مل جائے گا۔ جو ہونا ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن آپ حضرات کے سامنے بھی، حضرت مولانا کے سامنے بھی میں پھر اپنے اس تمنا کا اظہار کر رہا ہوں کہ تمنا ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سا ہمت بڑھائیں اور ان کا ساتھ بھی دیں، آپ حضرات بھی ساتھ دیں اور ہمت بڑھائیں اور کہیں کہ آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کام بڑھے گا، کام چلے گا۔ طبیعت بہت ڈھیلی سی ہو رہی ہے، اصل میں شوگر کا عارضہ ہے، اور آج صبح سے تھوڑی مصروفیت مشغولیت بھی زیادہ رہی، اور جی بھی چاہتا تھا کہ حضرت مولانا کی تفصیل سے باتیں بھی سنیں، لیکن دوا ساتھ نہیں ہے، اور آج کل یہ امراض ایسے ہو گئے ہیں کہ دوا کے بغیر چارہ کار بھی نہیں۔ مجھے بھی خود یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا، صحیح استحضار بھی نہیں ہے، لیکن جو بھی کچھ کہا غلط ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو کام کی باتیں نکلی ہوں اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔